اس میں کھڑا ہوں، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی سپر میسی کی بات کرنے والا شخص ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپر میسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پہ قابض ہو کے بیٹھیں، اداروں کو آزاد کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ آج ہماری کمیٹیز بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ چیف جسٹس کیوں نہیں آپ فیصلہ کرتے کہ جی آٹومیٹکلی جو سینئر ہے وہ آپ کا چیئرمین چیئر کرے، وہ اپنا کام سنبھالے۔ اسی طرح سے یہاں سپریم کورٹ میں نہیں اور باقی اداروں میں بھی پک اینڈ چوز کا میٹر ختم ہونا چاہیے۔ پک اینڈ چوز کا میٹر ختم ہے، میرٹ کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، وہ آٹومیٹکلی جب اپنے میرٹ پہ آئیں گے اپنا کام کریں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی، کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی، ہم نے اپنا کام کرنا ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ لالچ ہوگا میں نے یہ پک اینڈ چوز کر کے، آپ جس دن پک اینڈ چوز کی بات کرتے ہیں آپ اسی وقت اس ادارے کی جو ڈگنیٹی ہے وہ چیلنج کر دیتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں چاہے جو بھی چیف جسٹس آئیں، آخر ہمارے پاکستان کے جنوں نے بھی آنا ہے، کام کرنا ہے، لیکن کریڈیبلٹی آپ نے ختم کر دی۔ تو یہ آٹومیشن پہ ہوتا تو کریڈیبلٹی بھی بحال رہنی تھی، کسی کو کوئی سوال بھی نہیں رہنا تھا، اور پاکستان پہ اپنا پارلیمنٹ نے بھی اپنا کام کرنا تھا۔ اس میں تو دو رائے والی بات نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنی سپرمیسی کے چکروں میں دوسرے اداروں کی سپرمیسی کو چیلنج کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آخری سے پہلا سوال سے بطور پارلیمنٹیرین اس دن رات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ نے لمحہ بہ لمحہ بال ٹو بال کمنٹری سنی ہوگی ہمارے دوستوں کے یہاں سے، کیا فیل ہوا بطور پارلیمنٹیرین؟ میں تو بہت مرتبہ میرے تجربات ایسے رہے کہ مجھے بہت مرتبہ پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کی آزادانہ حیثیت کے اوپر میں اس قدر میرا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ وہ پنجابی میں کہتا نا ماں نہ لڑیے تو ہاتھ پائیے کتنے، ٹھیک ہے، کریں کیا؟ ریاست سے لڑ نہیں سکتے، ماں ہے، لیکن ماں نے جو اس مرتبہ سلوک کیا ہے نا وہ توبہ توبہ کرا۔ کیا آپ نے لوگوں کی بیویاں اٹھا لی، بچے اٹھا لیے، ان کے بچوں کے بال نوچتے رہے، بیڈ سے اٹھا کر آپ لوگ سینیٹرز کو لے کر آئے۔ اس طرح اگر آپ اوپر، اور شرم آنی چاہیے حکومت کو، یہ ووٹ لے کر پھر آپ کہتے ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کھڑے ہو کر، یہ پریکٹس عام ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اسی کی بدولت، اسی کی وجہ سے آج ہم اس دھانے پر آ کر کھڑے کہ پاکستان میں لوگ ایم این ایس کی عزت کرنا چھوڑ دیں۔ یار تم لوگ تو بکاؤ مال ہو، پتہ نہیں کون کون سی مجبوریاں ہیں لوگوں کو اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، کتنا پریشر، کتنا پیسہ، اور آفرین ہے، اور یقین کریں کہ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس پورے سفر میں، یہ 25 دن جو ہم نے یہاں پر نہیں آئے، ہم جا کر اپنے ڈیسٹینیشن سے دور ہو گئے، آپ یقین کریں ان کو ہمارے سامنے آفرز ہوتے ہیں 50 کروڑ لے لیں، 75 کروڑ لے لیں، 1 ارب لے لیں، کرو ہم جیسا بندہ لے لیں، رکھنے کے تھے، ہمارے پاس تو رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آفر دینا اور زیادتیاں کرنا، ظلم کرنا، اور پھر کہنا کہ ترمیم ہم نے بڑے طریقے سے ہم نے کر لی، اور یہ مجھے زیادہ تکلیف جو اس مرتبہ ہوئی ہے نا وہ بلاول بھٹو کی۔ جو بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا نا تو ٹھیک ہے مولانا صاحب اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ہم بروٹل وے سے شیم آنی، شرم آنی چاہیے۔ بی بی صاحبہ کے بیٹے ہو، جسے ہم جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، بی بی صاحبہ کا اتنا بڑا درجہ تھا، آپ نے تو اس کا بیٹا ہونے کے ناطے سے اب ناک کٹوا کے رکھی پورے پاکستان میں سیاست۔ پتہ چل گیا نا یہ بھٹو نہیں ہے، زرداری رہا، زرداری کا بیٹا تھا یہ بات کر گیا، بھٹو کا بیٹا ہوتا یہ بات نہ کرتا۔ صحیح۔ آخری سوال، واپس پی ٹی آئی آتی ہے تو ری وزٹ کرے گی اس ترمیم؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو ہم ری وزٹ کریں گے اپنے پارٹیز کے معاملات۔ ہم فل فور ڈیمانڈ کی ہے ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ اور میٹنگ کال کریں، تمام جتنے بھی ہمارے آئی ایل ایف، آئی ایس ایف، واٹ ایور، مطلب کہ آپ کی سی او سی، سب کو ری وزٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے صفوں سے گند نکالنا ہوگا، اور ہم نے ایک اسٹرگل کرنی ہے۔ وہ اسٹرگل، فائنل اسٹرگل یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کی زندگی کے لیے، دیکھیں زندگی موت اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک انسان کی سیاسی ایفرٹ جو ہے وہ ہماری صرف اور صرف خان صاحب ہے۔ ہمارا تمام انشاءاللہ تعالی خان صاحب اللہ کرے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاست میں وہ دوبارہ آئیں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی
کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آٹومیشن پہ ہوں، کہ آٹومیٹکلی جو آپ کا میرٹ بنتا ہے وہ ادارے خود کریں. کوئی پارلیمنٹ کوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ گرفت کو مضبوط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اداروں کو پھلنا پھولنا چاہیے. یہی آج چیف جسٹس آٹو ہوتا، وہ خود بخود اپنی سیٹ کو سنبھالتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب دہ بھی ہوتا اور اسے پتہ ہوتا کہ میں میرٹ پہ آیا ہوں، میرٹ پہ جانا ہے، میں نے کون سی ایکسٹینشن مانگنی ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. 3 میں فیصلہ کر لیں، یہاں بھی 3 میں فیصلہ کر لیں، ادھر بڑے گھر بھی 3 میں فیصلہ کر لیں. نظام تو آپ لوگوں نے یہی سے خراب کر کے رکھا ہوا ہے. تو پھر آگے چلنا کیا، کرنا کیا؟ وہ جس کو چننا ہے اس نے پھر اپنے کام دینے ہیں تو پھر اپنے لینے بھی ہیں. پھر ہم جیسے ایکسٹینشنیں دینے کی آوازیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارے دور میں بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو سیکھنا چاہیے. اس ہاؤس میں اپنا جو ماضی میں جو ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہوا ہے. اور ہمیں اس کی روک تھام کے لیے جو پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی ہے اس میں فیصلے کرنا ہوں گے. اگر ہم نے آج یہ فیصلے نہ کیے، ہم نے آج ان چیزوں کو نہ دیکھا تو پاکستان کی جمہوریت ہمیشہ خطرے میں. اس کے لیے مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے کہ مارشل لا کو لگا رہا ہے. بہت شکریہ جی.